کہ جان کیا شے ہے؟ جان تو اصل میں وہ روح ہے، وہ شخصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے روز الست پیدا کی تھی، جس سے عہد لیا تھا اور جس کو ہماری اس جسم کے اندر بھیج دیا گیا۔ وہ جان نکل جاتی ہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ پیچھے جسد خاکی رہ جاتا ہے، جس کو ہم قبر میں جا کے دفنا آتے ہیں۔ وہ جو مٹی تھی وہ مٹی میں مل جاتی ہے، اور وہ جو روح جو نور تھا وہ آسمانوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے جو غزل لے کر آیا ہوں، جس کے اوپر کچھ تھوڑی سی ڈسکشن بھی کریں گے، یہ بڑی انٹرسٹنگ غزل ہے۔ اس کا جو ردیف ہے وہ ہے تھی چلو ختم ہوئی۔ انسان کی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو جب ختم ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں کچھ تاثرات پیدا ہوتے ہیں، تو اس کے مختلف اشعار میں اس کے حوالے آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک یک طرفہ محبت تھی، چلو ختم ہوئی۔ ایک یک طرفہ محبت تھی، چلو ختم ہوئی۔ ایک بے وجہ عقیدت تھی، چلو ختم ہوئی۔ جب آپ نے کبھی زندگی میں اپنے ساتھ وقت گزارنا ہو تو اس سے پہلے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو دنیا کی حقیقت سمجھ آ جائے۔ دنیا میں کبھی آپ انسانوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کبھی چیزوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ کسی شخص کے پاس کسی اور شخص کے لیے نہ وقت ہے نہ وہ اہمیت ہے، اور یہ دنیا بھی ایک مادی دنیا ہے۔ یہ ہم ہی ہوتے ہیں جن کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس چیز کے اندر کوئی بہت خاص بات ہے، اس چیز کے اندر کچھ بھی خاص نہیں ہوتا۔ تو جب آپ کو دنیا کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے تو پھر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ایک یک طرفہ محبت تھی، چلو ختم ہوئی۔ یہ تو ایک ون سائیڈڈ لو تھا، میں ہی اس چیز کے پیچھے دیوانہ ہو رہا تھا، اس چیز کی تو کوئی معنویت نہیں تھی، اس چیز کی تو کوئی مقصدیت نہیں تھی۔ ایک بے وجہ عقیدت تھی، چلو ختم ہوئی۔ یہ نقطہ آغاز ہوتا ہے کہ جب آپ کو دنیا کی حقیقت پتہ لگ جائے اور آپ کہیں کہ یہ محبت بھی بے وجہ تھی، یہ جو عقیدت تھی یہ بھی بے وجہ تھی، یہ یک طرفہ راستے تھے، اور اچھا ہوا کہ یہ ختم ہو گئے۔ اب میں اپنا رخ اپنی ذات کی طرف موڑ سکتا ہوں، اور اب میں اپنی ذات کے اوپر کام کر سکتا ہوں۔ اور ہے کہ اس خرابے میں بہت لوگ ملے اجڑے ہوئے، اس خرابے میں بہت لوگ ملے اجڑے ہوئے، پھر بھی ایک میری ضرورت تھی، چلو ختم ہوئی۔ یہ جو دنیا کا خرابہ ہے اس کے اندر بڑے لوگ اجڑتے ہیں، لیکن جب آپ دنیا کے اجڑنے کی داستان سنتے ہیں تو وہ ایک داستان ہی ہوتی ہے۔ آپ روزانہ اخبار میں پڑھ لیتے ہیں یا ٹی وی پر دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا میں کہاں کہاں کیا کیا حادثات ہو گئے، کس کس کے ساتھ کیا کیا غم گزرا، کون کون کس خرابے کا شکار ہوا، لیکن جب آپ جا کر اس کے اندر خود حصہ بنتے ہیں تو پھر آپ کو معاملات کی حقیقت پتہ چلتی ہے۔ تو چاہے آپ کو ہزاروں اجڑے ہوئے لوگ ملے ہوں خرابے میں، آپ کی ضرورت بہرحال ہمیشہ ہوتی ہے جب تک آپ اس تکلیف سے نہیں گزرتے، جب تک آپ غموں کو خود گزرتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ ہڈ بیتی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، کہ ایک ہوتی ہے جگ بیتی اور ایک ہوتی ہے ہڈ بیتی، جب تک آپ اس ہڈ بیتی سے نہیں نہ گزرتے تب تک آپ کو معاملات کی اصلیت پتہ نہیں چلتی۔ تو اس خرابے میں بہت لوگ ملے اجڑے ہوئے، پھر بھی ایک میری ضرورت تھی، چلو ختم ہوئی۔ اور ہے کہ ہم بھی اوروں کی طرح نکلے ہوس کے مارے، ہم بھی اوروں کی طرح نکلے ہوس کے مارے، قلب میں تھوڑی نجابت تھی، چلو ختم ہوئی۔ یہ ایک شیطان کا بڑا پرانا ہتھ کنڈا ہے کہ جب انسان برائی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو برائی پہ آمادہ رکھتا ہے، برائی کی طرف لے کے چلتا جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان نفس امارہ سے نکل کے لوامہ کی طرف جاتا ہے، ریپینٹنس کی طرف جاتا ہے، اور شیطان دیکھتا ہے کہ اب یہ میرے اس لالچ کے اندر نہیں آ رہا، اب یہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہو رہا، تو پھر وہ اپنا پینترا بدلتا ہے، اور پھر وہ اس طرف سے آتا ہے کہ تم کتنے نیک ہو، تم کتنے اچھے ہو، تمہارا کردار کتنا بلند ہے، تمہارا اخلاق کتنا بلند ہے، تمہاری عبادت کتنی اچھی ہے، تاکہ آپ کے اندر رونت پیدا کر دے، تاکہ آپ کے اندر ایک سرکشی کی کیفیت اس طرف سے پیدا کر دے۔ لیکن پھر جب آپ کو کسی وقت احساس ہوتا ہے کہ یہ جو آپ ریاضت کر رہے ہیں، یہ جو آپ نفس کے اوپر اپنے قابو کی باتیں کر رہے ہیں، یہ جو آپ پوری ایک ریاضت کی کہانی سنا رہے ہیں کہ میں نے کس طریقے سے یہ سب کچھ کیا، یہ بھی اصل میں اللہ کی دین ہی ہوتی ہے۔ اصل میں نفس تو آپ کو برائی کی طرف ہی آمادہ کرتا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام نے فرمائی یہ بات کہ جب ان کی تعریف کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا لیے اپنے آپ کو تعریف کا حقدار نہیں ٹھہراتا، یہ تو اللہ نے میرے لیے آسانی کر دی ہے، اللہ نے بچا لیا مجھے۔ تو جب آپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے
کہ یہ نجابت بھی ایک طرح کی برائی ہی ہے۔ یہ جو قلب کے اندر نجابت کا احساس ہونا ہے، یہ بذات خود ایک برائی ہے۔ آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ ایک عام آدمی ہیں، آپ بھی اسی طرح ہوس کے مارے ہوئے ہیں، اور آپ نے آخری لمحے تک اس جنگ کو لڑنا ہے۔ آپ بڑے آرام سے ایک سر پہ پگڑی لگا کے اور ایک عبا پہن کے ایک مفتی بن کے یا ایک عالم بن کے یا ایک حضرت بن کے ایسے نہیں پھر سکتے کہ جیسے آپ جنت میں چلے گئے ہیں، جیسے آپ نے سب کچھ تسخیر کر لیا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا ایک قدم جنت کے اندر اور ایک باہر ہو، میں اس وقت بھی خوف رکھوں گا کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ یہ تو جنت کے اندر جانے کے بعد کی بات ہے کہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں میں بچ گیا ہوں۔ تو جب تک سانس چل رہی ہے تب تک آپ واپس پلٹ سکتے ہیں، تب تک آپ خراب ہو سکتے ہیں۔ تو اس بات کا احساس ہو جانا کہ یہ نجابت بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، میں ویسا ہی ہوں جیسا سب لوگ ہوتے ہیں۔ ہم بھی اوروں کی طرح نکلے ہوس کے مارے، قلب میں تھوڑی نجابت تھی، چلو ختم ہوئی۔ وہ جو نجابت کے مطلب شوگر کوٹڈ ہوا تھا نا، نفس سے شوگر کوٹڈ ہوا تھا کہ میرا قلب بڑا نجیب ہے، وہ بھی ختم ہوا۔ مجھے پتہ لگ گیا کہ میں ایک عام آدمی ہوں، اس دنیا کے اندر ایک جنگ میں ہوں، اور اس ٹائم اینڈ سپیس کی جنگ میں نے لگے رہنا ہے اپنے آخری لمحے تک۔ اور ہے کہ یہ پچھلے شعر سے ہی کنٹینیوٹی میں جاتی ہے بات کہ چلو تسلیم کیا مجھ میں کئی کھوٹ رہے، چلو تسلیم کیا مجھ میں کئی کھوٹ رہے، وہ جو نیت میں خیانت تھی چلو ختم ہوئی۔ کہ اس سے پہلے کم از کم وہ جو ایک نیت میں خیانت تھی کہ مجھ میں تو کوئی کھوٹ آئی نہیں، میرے اندر تو بڑی نجابت آ گئی ہے، میں نے تو بڑی ریاضت کر لی ہے، میں نے تو بڑی نیکی کر لی ہے، میں نے تو بڑا صدقہ کر لیا، میں نے تو بڑی تہجدیں پڑھ لی ہیں، وہ بذات خود ایک نیت کا کھوٹ تھا۔ تو ٹھیک ہے، یہ بات تسلیم تو کر لی کہ میرے میں کئی کھوٹ رہے ہیں، میں نے یہ جتنی بھی ریاضت کی ہے، میں نے یہ جو 10 12 15 18 سال گزارے ہیں، اس کے نتیجے میں کوئی فرشتہ نہیں بن گیا، میں ابھی بھی ایک حیوان کے جسم میں ہوں، ابھی بھی میری روح ایک فرشتے کی روح ہے، ابھی بھی وہ جنگ جاری ہے، اور اس نے آخری سانس تک چلتے رہنا ہے جب تک خاتمہ بخیر نہیں ہو جاتا۔ تو جب آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ آپ کے اندر کئی کھوٹ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے، اس لیے کہ یہ تسلیم کر ہی لینا چاہیے انسان کو کہ اس کے اندر کھوٹ رہے ہیں۔ انسان کھوٹ سے پاک کب ہو سکتا ہے؟ کم از کم وہ جو نیت میں خیانت تھی وہ تو ختم ہو جاتی ہے۔ تو چلو تسلیم کیا مجھ میں کئی کھوٹ رہے، وہ جو نیت میں خیانت تھی چلو ختم ہوئی۔ اور ہے کہ جان کیا شے ہے، بدن کیا ہے، یہ رشتہ کیا ہے؟ جان کیا شے ہے، بدن کیا ہے، یہ رشتہ کیا ہے، چند لمحات کی راحت تھی چلو ختم ہوئی۔ یہ میں بارہا اس بارے میں بات کرتا ہوں کہ جان کیا شے ہے۔ جان تو اصل میں وہ روح ہے، وہ شخصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے روز الست پیدا کی تھی، جس سے عہد لیا تھا اور جس کو ہماری اس جسم کے اندر بھیج دیا گیا۔ وہ جان نکل جاتی ہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ پیچھے جست خاکی رہ جاتا ہے، جس کو ہم قبر میں جا کے دفنا آتے ہیں۔ وہ جو مٹی تھی وہ مٹی میں مل جاتی ہے، اور وہ جو روح جو نور تھا وہ آسمانوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو جان کیا شے ہے، بدن کیا ہے، یہ رشتہ کیا ہے؟ یہ انسان کے اندر روحانیت کیا ہے، یہ انسان کے اندر روح کیا ہے، اور یہ انسان کے اندر حیوانیت کیا ہے، یہ انسان کے اندر جانور کیا ہے، اور آخر رشتہ کیا ہے اس روح اور اس جانور کا جس کے نتیجے میں اس انسان کو کریٹ کیا گیا ہے؟ یہ ٹیسٹ کیا ہے؟ چند لمحات کی راحت تھی چلو ختم ہوئی۔ مومن کی جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ جو راحت میں کچھ دیر کی سمجھ رہا تھا یہ اصل میں ایک امتحان تھا، اصل میں تو میں ایک ٹائم اینڈ سپیس کے ٹیسٹ میں تھا، میری غیر مرئی شخصیت کو میرے اس جسمانی وجود کے اندر ڈال دیا گیا تھا۔ تو جب آپ اس حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں کہ جان کیا چیز ہے، بدن کیا چیز ہے، اور ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے، یہ رشتہ کس لیے بنایا گیا اور یہ رشتہ کیوں ٹوٹتا ہے، تو پھر آپ جان لیتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ تو بس ایک دھوکہ تھا، یہ چند لمحات کی راحت تھی، چلیں ختم ہوئی، کوئی بات نہیں۔ اس کے جانے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ موت سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ہم نے مر تھوڑی جانا ہے، ہم نے تو زندہ ہی رہنا ہے، اس شخصیت نے تو زندہ ہی رہنا ہے۔ معنی یہ ہے کہ وہ شخصیت عذاب میں زندہ رہے گی یا وہ شخصیت آسائش میں زندہ رہے گی، اصل کوشش تو اس کی ہے۔ اور ہے کہ اب نہیں ہوتا کسی شخص کے جانے کا ملال، اب نہیں ہوتا کسی شخص کے جانے کا ملال، مجھ میں بس اتنی ہی ہمت تھی چلو ختم ہوئی۔ زندگی میں پہلی دفعہ کوئی شخص جب آپ کو چھوڑ کر جاتا ہے، چاہے آپ کا محبوب ہو، چاہے آپ کا کوئی خون کا رشتہ ہو، کسی قریبی عزیز کی ڈیتھ ہو جائے، کوئی تعلق توڑ کے چلا جائے، تو آپ کو بڑا ملال ہوتا ہے، بڑا غم ہوتا ہے، انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے زندگی میں کہ اتنے زیادہ غموں سے گزرنا پڑتا ہے آپ کو، اتنے زیادہ لوگ آپ کو چھوڑتے ہیں، اتنی زیادہ تکالیف سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے کہ پھر آپ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر کسی شخص کے جانے کا آپ کو ملال ہی نہیں ہوتا۔
آپ کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، آپ مزید کسی کا غم منانے کی ہمت بھی نہیں رکھتے۔ تو لوگ آتے رہتے ہیں، لوگ جاتے رہتے ہیں، آپ کو ملال نہیں ہوتا کسی شخص کے آنے کا، کسی شخص کے جانے کا۔ آپ اس دکھ سے نہیں گزرتے اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو اس دکھ سے ڈیٹیچ کر لیتے ہیں۔ وہ انگریزی کا ایک ورڈ ہے ایمبیولنٹ، آپ ایمبیولنس کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ ایمبیولنٹ ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ تو زندگی میں یہ ایک مقام ہے جو بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے جب غم ان کو اس طریقے سے تکلیف نہیں دیتے، اور یہ ضروری ہوتا ہے اس لیے کہ جب تک آپ اس مقام تک نہ پہنچیں جہاں پر آپ زندگی کے چلتے پھرتے غموں سے متاثر نہ ہوں، تب تک آپ زندگی کے جو حقیقی غم ہیں، جو آپ کے ایگزسٹینشیل کویسچنز ہیں، ایگزسٹینشیل پینز ہیں آپ کی، ان کی طرف رجوع ہی نہیں کر سکتے۔ دنیا کے غم ہی آپ کو لے کے چلتے رہتے ہیں۔ اور ہے کہ 4-6 لوگ میرے ساتھ چلے تھے کچھ سال، 4-6 لوگ میرے ساتھ چلے تھے کچھ سال، جو بچائی ہوئی قسمت تھی چلو ختم ہوئی۔ یہ تو خیر میری اپنی زندگی کی کہانی ہے کہ میں جس راستے پہ چلنے کی لوگوں کو دعوت دیتا رہا ہوں، وہ راستہ کٹھن ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ تبدیلیاں آئیں، لیکن لوگ اپنی ذات کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اپنی ذات کے اوپر محنت کریں اور مشکل راستے سے گزریں، دشوار گزار گھاٹی سے گزریں۔ تو کبھی کبھی کوئی نہ کوئی شخص آپ کے ساتھ چلتا ہے، لیکن وہ بھی زیادہ دیر نہیں چلتا آپ کے ساتھ، تھوڑی دیر چلتا ہے، اس کے بعد وہ تھک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس راستے پہ میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکوں گا، اور پھر آپ اکیلے ہی سیلف ٹرانسفارمیشن کے راستے کے اوپر چلتے رہتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب آپ اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ چلنا چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ آپ کو پھر یہ لگتا ہے کہ میں نے ایک سفر کرنا ہے، میرے ساتھ لوگ چلیں گے، لیکن کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں چل رہا ہوتا۔ وہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، یہ ایکچولی میں نے جو ایکسپیرینس کیا یہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ وہ شعر یہ تھا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر ہم سفر ملتے گئے اور راستہ قافلہ بنتا گیا۔ تو کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اکیلے چلتے ہیں لیکن ہم سفر ملتے جاتے ہیں اور قافلہ بنتا جاتا ہے۔ میرے ساتھ الٹا ہوا، میرے ساتھ معاملہ ایسا ہوا کہ میں نے تو ایک پورے قافلے کی تشکیل کی تھی کہ ہم مل کر ایک راستے پر جائیں گے، لیکن میں آپ کو ایک میٹافور سے سمجھاتا ہوں کہ اس کے اوپر کیوں نہیں چل سکے۔ آپ سمجھ لیجیے کہ 10 بچے ہیں، وہ کسی گاؤں میں رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے اور ہم برین سرجن بنیں گے، اور وہ سارے ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم برین سرجن بنیں گے، لیکن اس کے بعد حالات کی وجہ سے، انٹرسٹ کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے کوئی بچہ چوتھی جماعت میں کلاس کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی چھٹی میں چھوڑ دیتا ہے، کوئی میٹرک میں چھوڑ دیتا ہے، کوئی ایف ایس سی میں چھوڑ دیتا ہے، کوئی میڈیکل تو آتا ہے لیکن وہ ہاؤس جاب تک جاتے جاتے اسپیشلائزیشن کا خواب چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایک عرصہ آپ یہ کچھ سوچتے رہتے ہیں کہ نہیں، جو پیچھے بھی رہ گیا میں اسے ساتھ کھینچوں گا، اسے بیک اپ کروں گا، اسے کہوں گا نہیں تم پڑھو کلاس، اگر تم چوتھی میں چھوڑ بھی چکے ہو تو کوئی بات نہیں، دوبارہ پڑھ لو، شام کو آ جایا کرو، میں پڑھا دوں گا۔ آپ کوشش کریں گے اس کو ساتھ چلانے کی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ 30 سال گزر جائیں گے، آپ برین سرجن بن جائیں گے، 10 سال سے آپ سرجری کر رہے ہوں گے، اور پھر آپ یہ ریئلائز کریں گے کہ یہ آپ کی منزل تھی۔ وہ سارے لوگ جو آپ کے ساتھ چلے تھے، اب ان میں سے کسی کو بھی آپ ماضی سے کھینچ کے لا کے دوبارہ اس پورے 30 سال کے سفر سے نہیں گزار سکتے۔ وہ قافلہ ٹوٹ گیا، آپ نے ہی، وہ آپ ہی کی منزل تھی اور آپ ہی وہاں پر پہنچے اور کوئی نہیں گیا۔ اب آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اگلی نسلوں کو انسپائر کریں، آپ اگلی نسلوں کو یہ کہیں کہ آؤ برین سرجن بنو، اس پروفیشن کی بڑی عزت ہے، اس پروفیشن کے اندر بڑی خدمت ہے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کئی دفعہ کہ 4-6 لوگ میرے ساتھ چلے تھے کچھ سال، جو بچائی ہوئی قسمت تھی چلو ختم ہوئی۔ اب وہ قسمت ختم ہوگی، اب میرے ساتھ کوئی نہیں چلے گا، اب میرا اپنا راستہ، پھر آپ اپنے راستے پہ ترقی کی کوشش کرتے ہیں اور ایک لیگیسی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے۔ اور ہے کہ میں نے ماضی کے کئی نقش مٹا ڈالے ہیں، میں نے ماضی کے کئی نقش مٹا ڈالے ہیں، کتنی نسلوں کی نحوست تھی چلو ختم ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ، اہل ایمان کی یہ بہت بڑی سنت ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ آزر کا راستہ کیا ہے، تو انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ یہ میرے باپ دادا کا راستہ، انہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا اور آزر کو چھوڑ کے علیحدگی اختیار کر لی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 4 نسلوں کے بعد یوسف علیہ السلام ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ میرے باپ دادا کا جو دین ہے میں تو اس کے اوپر چلتا ہوں۔ اللہ نے ان کی نسلوں کے اندر وہ خیر رکھ دی کہ اگر انہوں نے حق کی خاطر اپنے باپ دادا کا بھی چھوڑ دیا تھا، تو ان کی نسلوں میں ایسا حق رکھ دیا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ حق کا راستہ میرے باپ دادا کا راستہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء بن گئے، کوئی نہیں کہتا کہ آزر کی اولاد ہیں، سب کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو کسی نہ کسی شخص نے وہ ٹرانزیشن پرسن بننا ہوتا ہے، کسی نہ کسی شخص نے وہ مومنٹ پانی ہوتی ہے جس کے اندر وہ کہے کہ میں تبدیلی لے کر آؤں گا۔
ये बहुत बड़ी मिसाल मैंने आपको दी है, लेकिन हम लोगों की आम ज़िंदगियों के अंदर भी ये होता है कि हमारे माज़ी में, हमारी नस्लों में कुछ ऐसे नक्श होते हैं कि जो चले आ रहे होते हैं। कुछ ऐसी रवायात होती हैं जो चली आ रही होती हैं और वो गलत होती हैं। किसी के ख़ानदान में ये रवायत चली आ रही होगी कि हम तो बेटियों को, बहनों को हिस्सा नहीं देते विरासत में। किसी के ख़ानदान में ये चली आ रही होगी बात कि हम तो अपनी बरादरी से बाहर शादी नहीं करते। किसी के ख़ानदान में ये बात चली आ रही होगी कि हाँ, बाकी तो सब कुछ ठीक है, नमाज़ रोज़ा तो ठीक है, लेकिन हम तो सूद का कारोबार करते थे तो करते रहेंगे। लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी शख़्स को लाइन लगा के कहना पड़ेगा कि मैं माज़ी के ये सारे नक्श मिटा देना चाहता हूँ। मैं माज़ी की ये सारी नहुसतें ख़त्म कर देना चाहता हूँ। आज से एक नए मुस्तक़बिल की तश्कील होगी, जो उसूलों की बुनियाद पर होगा, जो अख़लाक़ियात की बुनियाद पर होगा, जो किरदार की बुनियाद पर होगा। तो मैंने भी कभी ज़िंदगी में ऐसा एक फ़ैसला किया था, आप भी ऐसा एक फ़ैसला कर सकते हैं। मैंने माज़ी के कई नक्श मिटा डाले हैं। कितनी नस्लों की नहुसत थी, चलो ख़त्म हुई। और है कि खुद हिसाबी से खुला रहम ही वाहिद हल है। खुद हिसाबी से खुला रहम ही वाहिद हल है। वो जो इंसाफ़ की आदत थी चलो ख़त्म हुई। ये तो मेरी अपनी ज़िंदगी का वाक़या है कि अर्ली 20s में मुझे इंसाफ़ का बड़ा ख़ौफ़ था। मुझे बहुत शौक था कि हर चीज़ ऐसे कटहरे में तोली जाए, इंसाफ़ किया जाए, जब बात सही है तो सही की ख़ातिर क्यों ना लड़ ल जाया जाए। लेकिन फिर वक़्त के साथ-साथ मुझे एक बात समझ आई कि इंसाफ़ से आगे भी एक चीज़ है। इंसाफ़ से बढ़कर भी एक मकाम है और वो एहसान का मकाम है, वो रहम का मकाम है। इंसाफ़ आप वहाँ पर कीजिए जहाँ पर कोई जाबिर आपके सामने है, इंसाफ़ आप वहाँ पर कीजिए जहाँ पर कोई ज़ालिम आपके सामने है। लेकिन जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी है उसके अंदर अगर आपके साथ कोई ज़्यादती करता है, कोई आपके साथ किसी किस्म की तकलीफ़ आपको देता है, तो आपको ये देखना है कि क्या आखिरत में आप इंसाफ़ का बोझ उठा सकेंगे? मुझे पता है मैंने भी ज़िंदगी में कुछ लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की होंगी। मुझे पता है मैंने भी कोई न कोई ऐसा गुनाह किया होगा, जो सिर्फ़ रब जानता है। तो अगर मैंने कटहरे में खड़ा करना शुरू कर दिया लोगों को और उनको छोटी-छोटी गलतियों, छोटे-छोटे गुनाहों पर, छोटी-छोटी ज़्यादतियों पर कहा कि इंसाफ़ होगा, तो अगर अल्लाह ने भी मेरे साथ इंसाफ़ का फ़ैसला कर लिया, तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। इसलिए कि इंसाफ़ के साथ तो मैं जानता हूँ मैं जन्नतुल फ़िरदौस में कभी भी नहीं जा सकता, जन्नत के निचले तरीन मकाम में भी नहीं जा सकता। तो जब आपके अंदर ये कैफ़ियत पैदा हो जाती है, तो फिर आप लोगों को माफ़ करने लग जाते हैं। आप रहम करने लग जाते हैं और फिर आप अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह मैं तो बंदा हूँ, तू जानता है मेरी कैपेसिटी बहुत कम है। मैंने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक रहम किया है, मैंने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक दरगुज़र किया, माफ़ किया। अब तू अपनी कैपेसिटी के मुताबिक मेरे साथ दरगुज़र का मामला कर, मेरे साथ माफ़ी का मामला कर, तो उससे आपके लिए ये रास्ता खुल जाता है कि आप भी एक उम्मीद लगा सकते हैं कि अल्लाह अगर मैंने बंदा होते हुए लोगों के साथ रहम किया तो तू तो रब होते हुए मेरे साथ बहुत रहम करेगा। तो जन्नत का एक आसरा, अल्लाह की रहमत की उम्मीद आपके साथ बढ़ जाती है। लेकिन ये जब आप खुद हिसाबी करते हैं तो ही पता चलता है। जब एहतसाब अपनी ज़ात का करेंगे तो जानेंगे कि इंसाफ़ के कटहरे पे तो आप खुद खड़े नहीं हो सकते, दूसरों को क्यों खड़ा करते हैं इंसाफ़ के कटहरे पे। खुद हिसाबी से खुला रहम ही वाहिद हल है, वो जो इंसाफ़ की आदत थी चलो ख़त्म हुई। और मक़ता है इसका कि बेधड़क जाते थे इस कुंज उदासी में इमाद, बेधड़क जाते थे इस कुंज उदासी में इमाद, उम्र भर इतनी इजाज़त थी चलो ख़त्म हुई। सारी ज़िंदगी मेरे अंदर ये एक उदासी के साथ, पेसिमिज़्म के साथ जैसे कोई रिश्ता हो, जैसा कसक के साथ, तशनगी के साथ कोई रिश्ता हो। शायद नस्ल दर नस्ल चला आ रहा था ये, शायद घर के माहौल से सीखा था, शायद मेरे डीएनए में था, लेकिन मेरे अंदर एक ये चीज़ थी कि कुंज उदासी में जाकर एक अजीब तरह का सुरूर मिलता था, तकलीफ़ में एक अजीब तरह का सुरूर मिलता था। लेकिन जब एक्जिस्टेंशियल पेन्स का शिकार हुआ, जब एक्जिस्टेंशियल पेन्स के रास्ते पे चला, तो फिर पता चला कि उस रास्ते पे आप जितनी मर्ज़ी पेन ले लें, आखिर में एक सिल्वर लाइनिंग लाज़मी नज़र आती है। आखिर में लाइट इन द टनल लाज़मी नज़र आती है। तो वो जो एक कुंज उदासी में जाने वाला सिलसिला है, बिल-आखिर वो टूट जाता है, रास्ता तो वो है। रास्ता तो उसका इख्तियार करना है आपने। लेकिन दुनिया की बजाय एक्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस के को शिकार करते हुए अगर आप कुंज उदासी में जाएँगे, तो उम्र भर आप वहाँ जाते रहेंगे, लेकिन फिर एक मकाम आएगा कि आपके दिल के अंदर सकीनत नाज़िल हो जाएगी। अल्लाह आपके सीने के ऊपर ऐसी सकीनत नाज़िल फरमाएगा, ऐसी ग़ुनूदगी आपके ऊपर आएगी कि जब आप उठेंगे तो आपका सीना रोशन हो चुका होगा। फिर वो उदासी आपको महसूस ही नहीं होती होगी। तो मैंने ये उदासी का सफ़र करके भी देखा और इस उदासी की टनल के एंड पे आने वाली रोशनी को भी देखा। मैं आप सब लोगों को भी दावत देता हूँ कि एक्जिस्टेंशियल पेंस के रास्तों पर चलें, ज़िंदगी की मानवियत को समझने की कोशिश करें, ताकि हकीकी रोशनी को देख सकें,
हकीकी नूर तक पहुँच सकें, हकीकी मानी ज़िंदगी का जान सकें। इंशाअल्लाह ताला फिर बात करूँगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।